اور محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ کوئی بھی کام ہو بندہ کسی غرض کے بغیر تو کرتا نہیں ہو، دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، کوئی نہ کوئی تو لالچ ہوتی ہے نا۔ دنیاوی کام کیوں کرتے ہیں؟ کوئی مال و دولت مل جائے۔ دینی کام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ یہ جو اولیاء کرام سے محبت ہے نا، یہ اللہ کی رضا کی سند ہے، یہ اللہ کی رضا کی سند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا او قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے ذرا یہ تو بتا قیامت کے بارے میں تیاری کیا کی گئے؟ وہ عرض کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازہ میں پڑھنا ناز نہیں، روزے میں رکھنا ناز نہیں، حج میں کیتے ناز نہیں، آقا صدقہ خیرات میں کیتا ناز نہیں۔ آقا نے فرمایا پھر گل دس کیڑی گل تے ناز ہے تینوں جڑی تینوں جنت اندر لے کے جائے گی؟ حضور مجھے کسی بات پہ ناز نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے جس پہ میں ناز کرتا ہوں، مجھے وہ جنت میں لے جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابی ذرا بتا تو صحیح وہ بات کون سی ہے، وہ بات کون سی ہے، وہ کام کون سا ہے جو تو کرتا ہے اس پہ تجھے ناز ہے کہ وہ بات تجھے جنت میں لے جائے گی، وہ کام تجھے جنت میں لے جائے گا۔ صحابی رسول اللہ سے کہتے ہیں آقا گل ہے کہ میں اللہ نال بھی پیار کرنا، اللہ نے رسول نال بھی پیار کرنا، اللہ نال بھی پیار کرنا، اللہ کے رسول نال بھی پیار کرنا۔ بس آقا مینوں اس گل تے ناز ہے اللہ رسول دی محبت مینوں جنت اندر لے جائے گی، اللہ رسول دی محبت میں جنت اندر لے جائے گی۔ پھر گل اتنے ختم نہیں ہوئی، سرکار نے فرمایا اگر تو اللہ تے اللہ دے رسول میں پیار کرنا ہے نا پھر رک جا، پھر اگلی گل بھی سن، اپنے محبوب کو لو مزدہ جا فضا بھی سنی جا۔ اللہ رسول نے جڑا پیار کرے رب انہیں مقام کیا عطا فرماندا ہے، حضور انہیں مقام کیا عطا فرماندے نے۔ آقا فرماؤ نا اللہ نال پیار کرے انعام کی ملتا ہے، مصطفیٰ نال پیار کریے انعام کی ملتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ذرا سنو تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہو، تمہیں مقام یہ ملنے والا ہے، تمہیں عزت یہ ملنے والی ہے، پروٹوکول یہ ملنے والا ہے۔ آقا کون سا؟ سرکار فرماتے ہیں المرء ما من احبا، سرکار فرماتے ہیں دنیا تے رہ کے جڑا جس بندے نال پیار کرے گا کل قیامت والے دیہاڑے رب انہوں نے صف اندر کھڑا کر دے گا۔ دنیا پہ رہ کے جو بندہ جس سے محبت کرے گا، جس سے پیار کرے گا، کل قیامت کے دہاڑے اللہ رب العالمین اس بندے کو اس محبت کرنے والوں کی صفوں میں کھڑا کر دے گا۔ دادا صاحب سے محبت اس لیے کرتے گئے کہ اللہ قیامت کے دہاڑے دادا صاحب کی صف میں کھڑا کر دے، اور بابا فرید سے محبت ہم اس لیے کرتے گئے کل قیامت کے دہاڑے اللہ بابا فرید کی صفوں میں کھڑا کر دے۔ بابا بلے شاہ سے محبت اس لیے کرتے گئے کہ کل قیامت کے دہاڑے اللہ بابا بلے شاہ کی صفوں میں کھڑا کر دے، اور بابا کمال چشتی سے محبت اس لیے کرتے گئے کہ کل قیامت کے دہاڑے اللہ بابا کمال چشتی کی صفوں میں کھڑا کر دے، اور بابا سلطان باہو سے اس لیے محبت کرتے گئے کہ کل قیامت کے دہاڑے اللہ سلطان باہو کے صفوں میں کھڑا کر دے۔ احمد رضا سے محبت اس لیے کرتے گئے کہ اللہ کل قیامت کے دہاڑے احمد رضا کے صفوں میں کھڑا کر دے۔ خادم حسین رضوی سے محبت اس لیے کرتے گئے کہ کل قیامت کے دہاڑے اللہ خادم حسین رضوی کے صفوں میں کھڑا کر دے، اور مولانا الیاس قادری سے اس لیے محبت کرتے گئے کہ کل قیامت کے دہاڑے اللہ الیاس قادری کی صفوں میں کھڑا کر دے، اللہ الیاس قادری کے صفوں میں کھڑا کر دے۔ اور اولیاء کی محبت جو ہے وہ دنیا پہ بھی کام آ جاتی ہے، قبر میں بھی کام آ جاتی ہے، اور حشر میں بھی کام آ جاتی ہے۔ اور جس نے یزید سے محبت کی اور کل قیامت کے دہاڑے وہ یزید کی صفوں میں ہوگا، اور جس نے حسین سے محبت کی کل قیامت کے دہاڑے وہ حسین کے صفوں میں ہوگا، اور جس نے عمران نیازی سے محبت کی وہ عمران نیازی کے صف میں ہوگا، اور جس نے زرداری سے محبت کی وہ زرداری کے صف میں ہوگا، اور جس نے نواز سے محبت کی ہے وہ نواز کے صف میں ہوگا۔ اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ایمان بچانا چاہتے ہو تو پھر ولیوں کے صفوں میں آ جاؤ، ایمان تباہ کرنا چاہتے ہو تو پھر دنیا داروں کے صفوں میں آ جاؤ۔ اللہ نے راستے دو بتا دیے، وہ دو بتا دیے گئے کہ دو راستے گئے، عقل بھی دی گئے، شعور بھی دیا گئے۔ اگر کچھ بچانا چاہتے ہو تو ولیوں کے دربار میں آ جاؤ، ولیوں کی دہلیز پہ آ جاؤ، تو تباہ کرنا چاہتے ہو تو پھر دنیا داروں کی دہلیزوں پہ آ جاؤ۔